میری دکان کے ایک دراز میں ایک پرانا موبائل کافی عرصے سے پڑا ہوا تھا جو مجھے بھول چکا تھا۔ نئی دکان سے سامان نکلتے وقت ملا تھا۔ کبھی ارادہ بنتا کہ کسی کو دے دوں، کبھی سوچتا OLX پہ لگا دیتا ہوں، شاید کچھ پیسے بن جائیں۔ موبائل اگرچہ نیا نہیں تھا لیکن بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ عید والے دن میں نے اس کی تصویر کھینچی اور 12,000 روپے قیمت لگا کر OLX پر اشتہار دے دیا۔ 2 دن گزر گئے۔ آج ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ دوسری طرف سے ایک دھیمی سی آواز تھی، بھائی جان موبائل ابھی موجود ہے؟ میں نے کہا جی بالکل موجود ہے۔ وہ تھوڑا سا رکا، پھر بولا بھائی اگر موبائل چلنے میں ٹھیک ہے تو مجھے دے دو، میرے پاس صرف 10,000 ہیں، اگر آپ دے دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میرا بیٹا کافی دنوں سے ضد کر رہا ہے کہ ابو مجھے بھی موبائل لے دیں، اسکول کے باقی بچوں کے پاس ہے، وہ اداس ہو جاتا ہے، میں مزدوری کرتا ہوں، بڑی مشکل سے پیسے جمع کیے ہیں۔ اس کی آواز میں ایسی عاجزی تھی کہ کچھ لمحوں کے لیے میں خاموش ہو گیا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ کاروبار میں جذبات نہیں دیکھے جاتے۔ میں نے کہا بھائی 12,000 کا لگایا ہوا ہے، لیکن آپ 11,000 دے دیں تو لے جائیں۔ وہ فوراً مان گیا، جیسے اس کے لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہو۔ آج دن کے وقت وہ میری دکان پر آیا۔ دکان میں اس وقت کافی رش تھا، لوگ آتے اور وہ چیز دیکھ رہے تھے، کوئی قیمت پوچھ رہا تھا، لیکن اس آدمی کی شخصیت سب سے الگ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دبلا پتلا سا شخص، عمر میں تقریباً 35-40 سال تک ہوگی، کپڑے پسینے اور گرد و غبار سے بھرے ہوئے تھے، جیسے سیدھا مزدوری سے آیا ہو۔ چہرے پر تھکن صاف نظر آ رہی تھی، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، شاید اپنے بچے کی خوشی کی چمک تھی۔ وہ آہستہ چلتا ہوا میرے کاؤنٹر تک پہنچا، تب میری نظر اس کے ہاتھ پر گئی۔ وہ ٹھیک سے سلام نہیں لے پا رہا تھا، ہلکا سا ہاتھ اٹھایا، شاید کوئی پرانی چوٹ تھی یا قسمت کی مار۔ خیر اس نے جیب سے بڑی احتیاط سے نوٹ نکالے، کچھ 1000، کچھ 500 کے اور کچھ 100 کے مڑے تڑے نوٹ۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے ایک ایک روپیہ بڑی محنت سے جوڑا ہو۔ کہتا بھائی موبائل پر بات ہوئی تھی، آپ نے 11,000 مانگے تھے، یہ لے پیسے۔ پیسے دیتے اس نے مسکرا کر کہا بھائی میرا بیٹا بہت خوش ہوگا، آج اس کی ضد پوری ہو جائے گی۔ میں نے موبائل اس کے حوالے کیا، اس نے موبائل ایسے پکڑا جیسے بہت قیمتی خزانہ ہاتھ آ گیا ہو۔ وہ واپس جانے لگا تو میری پھر نظر اس کے ہاتھوں پر گئی، سخت کھردرے زخمی ہاتھ۔ وہ ہاتھ سے شاید دن بھر اینٹیں اٹھاتے ہوں گے، بوجھ کھینچتے ہوں گے، مجبوری کی حالت بھی مجبوری کرتا ہوگا، دھوپ میں چلتا ہوگا صرف اس لیے کہ اس کے بچے کی خواہش ادھوری نہ رہ جائے۔ وہ دکان سے باہر نکل گیا، مگر میرا دل عجیب سے بے چینی میں مبتلا ہو گیا۔ میں سوچنے لگا یہ موبائل میرے لیے صرف ایک پرانی چیز تھا، اس کا تو علم بھی مجھے نہیں تھا، لیکن اس باپ کے لیے اس کے بچے کی مسکراہٹ تھی۔ اس نے شاید کئی دن اپنی خواہشیں ماری ہوں گی، شاید کئی بار تھکا ہارا گھر گیا ہوگا، شاید اپنے لیے نئے کپڑے نہ لیے ہوں گے، صرف اس لیے کہ اس کا بچہ احساس محرومی کا شکار نہ ہو۔ میرا دل بھرا ہے، میں نے فوراً دکان سے باہر نکلا اور اسے آواز دی بھائی ذرا 1 منٹ رکیے۔ وہ چون کر واپس آیا، شاید اسے لگا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ میں پورے 11,000 واپس رکھتے ہوئے کہا یہ پیسے اپنے پاس رکھیں اور بچے کے لیے کچھ ایسا اچھا سا بھی لے جائیں۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، ہونٹ کانپ رہے تھے مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ پھر اس نے بھری ہوئی آواز میں بس اتنا کہا، اللہ آپ کو خوش رکھے بھائی، اور یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہ موبائل جیب میں ڈال کر چلا گیا۔ میں بہت دیر تک دکان میں خاموشی سے بیٹھا رہا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ دنیا میں سب سے مضبوط انسان ایک باپ ہوتا ہے جو اپنی اولاد کی خوشی کے لیے اپنی تکلیف، اپنی تھکن، اپنی مجبوری سب بھول جاتا ہے۔ واقعی ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی محبت اکثر خاموش ہوتی ہے مگر سب سے سچی ہوتی ہے۔